السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیر آفس سے ہوں گے۔ ہمارا یہ پہلا چیپٹر ہے اور اس میں ہم اس میں پہلے حمد و نعت ہم نے پڑھ لی اور اس کے بعد ہم نے مصنف کے حالات بھی پڑھ لیے یہاں پر علامہ شبلی نعمانی کے۔ اب یہ اخلاق نبی والا ہم چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نے نا ایک چیز کا آپ سے یہ خیال رکھا ہے کہ چونکہ اب بچوں کی اردو بہت زیادہ وہ ویک ہوتی ہے، اس میں بہت آسان آسان الفاظ ہی بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو اس لیے میں نے اس چیز کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ کے مطلب ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے رہیں، اور ہم نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے تین ہم نے اس میں چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا چیپٹر ہے، تو اس میں ہم نے عمل کی نیت سب سے پہلے کرنی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور دوسرا اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا چونکہ اسی سے ہم نے تشریح کرنی ہے پیراگراف کی، اور تشریح آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی 10 نمبر کی تشریح ہے، اس میں ساق و سباق بھی ہے، وہ خیر ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے نا تشریح کے لیے ہمیں الفاظ کے معنی اور عبارت کا ہمیں صحیح سمجھ آنا ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے تشریح کے انداز سے بھی ہم نے اس سبق کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصہ کہ یہ ہے کہ خلاصہ بھی جب تک آپ کو سبق صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گا تو آپ خلاصہ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اچھا، ہم اس میں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مداومت عمل۔ مداومت عمل اس میں آگے آ رہا ہے۔ مداومت کا لفظ نکلا ہے دوام سے۔ دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ عمل کا مطلب کام۔ مداومت عمل یعنی کہ کسی کام کو ہمیشہ کرنا۔ اچھا، اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ استقلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدمی، مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جس کام کو اختیار کرے وہ اس پر اس قدر ثابت قدمی سے قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ اب ثانیہ کا لفظ، فطرت کا مطلب ہوتا ہے عادت، ٹھیک ہے، مزاج، طبیعت، اور ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، ٹھیک ہے، دوسری۔ اب یہ اب اس کا میں نے لکھا ہوا ہے، دیکھیں، ایسی عادت جو طبیعت کا حصہ بن جائے۔ آگے آبی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہر انسان کو ایک مزاج لے کر دنیا میں آتا ہے، ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، اس کی عادات ہوتی ہیں، لیکن کچھ کام وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا شروع کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز اپنی کوئی وہ اپنے عمل کے اندر لے کر آتا ہے کہ جس کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے، مطلب اس کی اصل عادت جو تھی وہ تو کوئی اور تھی، لیکن اس نے اپنی اصل عادت کے اوپر ایک اور عادت جو ہے وہ بنا لی ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، اس کے مزاج کا حصہ بن جائے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوق صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اس پر مجبور ہے۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو بھی پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے، اور اس طرح ہمیشہ دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے تمام اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے۔ بہت لمبا جملہ ہو گیا، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ دقیق پوائنٹ کا مطلب، دقیق نقطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باریک پوائنٹ۔ نقطہ کا مطلب پوائنٹ، دیکھیے غور سے سمجھ آنے والا پوائنٹ، ٹھیک ہے، دقیق نقطہ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اخلاق کا، ہماری عادات کا ایک بہت ہی باریک، بہت اس میں اگر غور کریں تو ہمیں ایک ایسا پہلو نظر آتا ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے، ٹھیک ہے، اس سختی، شدت کا مطلب سختی، کہ وہ اور اس طرح دائمی، دائمی کا مطلب ہمیشہ، اور غیر متبدل، نہ تبدیل ہونے والا، کہ اس پر ہمیشہ اور نہ تبدیل ہونے والے انداز سے ایسے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کرنے پر مجبور ہے۔ مطلب کہ ایسے لگے کہ جیسے یہ آدمی ایک کسی جو ہے مجبوری کے، اس کی مجبور ہو گیا ہے اس کام کے کرنے پر، مطلب اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا آپ نے شروع کیا، آپ نے دائیں ہاتھ سے، اب آپ کا ہاتھ خود بخود دایاں ہاتھ ہی کھانے کی طرف بڑھے، پانی پینے کے لیے آپ نے دایاں ہاتھ سے پانی پینا شروع کیا، گلاس پکڑنا شروع کیا، تو خود بخود غیر اختیاری طور پر آپ کا دایاں ہاتھ ہی پانی کی طرف بڑھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی، مطلب اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بس یہ اس کی طبیعت کا حصہ بن گیا ہے، گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں، صادر ہونا مطلب نکلتے ہیں، جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی، کہ جس طرح سورج سے روشنی نہیں ہم چھین سکتے، پھول سے خوشبو نہیں چھین سکتے، درخت سے پھل نہیں چھین سکتے،
مطلب یہ اس کی طبیعت کا، ان کے مزاج کا، ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح یہ افعال بھی، یہ کام بھی ہماری ذات کا، ہماری شخصیت کا، پرسنالٹی کا حصہ بن جائے۔ کہتے ہیں اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ کسی عمل کو ہمیشہ کرنا، استقامت حال کا مطلب کسی حالت پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ پہلا پیراگراف ہے۔ پہلے پیراگراف کے اندر انہوں نے کیا بات سمجھائی کہ مداومت عمل کسے کہتے ہیں، استقامت حال کسے کہتے ہیں، کہ ہم کسی کام کو جب شروع کریں تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ایسے بن جاتا ہے جس طرح مثلا آپ نے مسجد میں جانے کے لیے آپ نے کوشش کرنا شروع کی بچپن میں کہ میں دایاں قدم اندر رکھوں گا، اور دایاں قدم کے بعد آپ کی اب عادت بن گئی کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں خود بخود آپ کا دایاں قدم آگے بڑھتا ہے، جس طرح میں نے پانی کی مثال دی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اتنی زیادہ عادت ہو جائے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، جیسے سورج کی روشنی ہے، وہ سورج کی خاصیت ہے، یہ آپ کی زندگی کی، آپ کی شخصیت کی خاصیت بن جائے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو، اب آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے کہ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ نے شروع کیا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے، کہ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت سے قائم رہے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے، اسی اصول سے، مداومت عمل کے اصول سے، کہ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی، پابندی فرمائی۔ پابندی بھی کر سکتے ہیں اس کا، کسی عمل کو ہمیشہ کرنا، اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ قوی معنی کا مطلب، قوی کا مطلب مضبوط، معنی کا مطلب منع کرنے والا، رکاوٹ، کوئی بہت رکاوٹ آ گئی، بہت زیادہ چیز کو منع کرنے والی کوئی چیز آ گئی، اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ اب پہلے پیراگراف میں انہوں نے مداومت عمل سمجھایا، دوسرے پیراگراف کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر بات سمجھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی کتنے زیادہ اتم درجے میں، کتنے کامل درجے کے اندر آپ کے اندر یہ موجود تھی کہ آپ کسی کام کو شروع کرتے تھے تو اس کے اوپر، اس کو پابندی کے ساتھ اس پر قائم رہتے تھے۔ آگے نمبر 2 ہے، اگلا جو ہماری پاس جو خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی، حسن خلق۔ کہتے ہیں معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ ملانے کو۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے، رخ کا مطلب چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹائے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جب تک کوئی دوسرا بندہ ہاتھ ملا کے ٹھہرا ہوا ہے اور وہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اس کا ہاتھ جھٹکتے نہیں تھے، اپنا ہاتھ فوراً نکال لیا کہ ایسے اس کو محسوس ہو کہ جو ہے یہ میں اس کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو یا اس کو اچھا نہ لگے، ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کا مطلب یہ ہمارے گھٹنے، جو ران ہوتی ہے ہماری، جس طرح ہم نماز کے اندر بیٹھتے ہیں نا تو ہم آگے، یا جس طرح ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہوں تو ہمارے گھٹنے جو ہے وہ ہم آگے کر کے بیٹھے ہوں، لوگ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوں، یعنی ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ہم نشینوں کا مطلب ساتھ بیٹھنے والے۔ اکثر نوکر چاکر، غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے۔ جاڑوں کے دن اور صبح کا وقت ہوتا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے۔ اچھا دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے اتنا نورانی جو وجود تھا، اور آپ کی جو خوبیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور عظمت اتنی بلند ہے کہ صحابہ کرام بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آتے کہ آپ اس کے اندر ہاتھ مبارک اپنا ڈال دیں تاکہ وہ برکت والا ہو جائے۔ یہ خاصیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاصیت ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کی خاصیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنا بن جائیں، ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھنے لگ جائیں ہم بھی کسی کے پانی میں ہاتھ ڈال دیں۔ اب پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا، اگر ہم ڈالیں گے پانی کے اندر ہاتھ تو کوئی آدمی ہاتھ جو ہے وہ اس کو وہ پیے گا نہیں کہ اس کے اندر پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا وجود ہی نورانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ہی شفا والا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک شفا والے تھے، آپ کا چہرہ مبارک، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لعاب مبارک تھا، جو تھوک مبارک تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا نورانی بنایا ہوا تھا۔
تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاصیت ہے، اس کے اوپر ہم عمل اس طرح نہیں ہم نہیں عمل کر سکتے، یا ہم کسی کو نہیں ایسے کر سکتے، یا ہم کسی کے ہاتھ کا جو ہے وہ ہاتھ ڈلوا کے اس کا پانی ہم نہیں پیئیں گے، ٹھیک ہے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جاڑوں کا دن، سردیوں کا دن بھی ہوتا ہے اور صبح صبح کا وقت بھی ہوتا ہے نا، تب بھی اب کوئی آگے ہے تو آپ اس سے انکار نہ فرماتے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں مجالس صحبت میں، مطلب مجالس صحبت کے دوستوں کی مجلس میں، محفل میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے، ناگوار کا مطلب ناپسند، اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے، اس کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ اب زعفران وہ جو خوشبو تھی اور وہ اس کا جو کلر بھی ہوتا تھا، تو اس طرح کلر والا جو وہ جو خوشبو تھی یا اس کا جو کلر تھا، وہ خواتین اس زمانے کے اندر پہنتی تھی، تو خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ مردوں کی مشابہت ہو رہی تھی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ مسجد نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے۔ ردا کا مطلب چادر، ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی بندہ باہر آ کے بیٹھ گیا، دور اس کو جگہ نہیں مل رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اس کو دیتے، وہ جو ہے نا اس کے لیے بچھا دیتے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ کسی کی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ ذکر فرماتے۔ صیغہ تعمیم کا مطلب عمومیت کے الفاظ، تعمیم کا لفظ نکلا عام سے، کہ مطلب عام الفاظ بول دیتے، اس طرح فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کہ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو۔ شخص مخصوص مطلب وہی خاص شخص، اور طریقہ ابہام، ابہام کسی کہتے ہیں پوشیدہ رکھنا، وضاحت نہ کرنا، مطلب یہ وضاحت نہ کرنے والا جو طریقہ ہے، یہ اس لیے آپ اختیار فرماتے تھے کہ کسی شخص کو اس کی ذلت، توہین، بے عزتی محسوس نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو بھی پتہ لگ جاتا تھا اور لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اور اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا، وہ اپنی غلطی درست کر لیتا تھا۔ اس کے بعد ہے ایثار۔ ایثار کسے کہتے ہیں کہ دوسروں کو فوقیت دینا۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر فوقیت دینا۔ قربانی بھی اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر مثلا آپ کے پاس مثلا کھانا ہے، آپ کے پاس 10 روٹیاں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک روٹی آپ نے خود کھانی ہے، آپ نے 9 روٹیاں تقسیم کر دیں تو یہ بڑا آسان ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہے ہی ایک روٹی اور آپ کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اور اب اس کے آپ کسی اور جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے اور آپ سے زیادہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے اظہار۔ مطلب یہ بہت بڑی ایک قربانی والی چیز ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ اظہار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور ان میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتی فرت محبت، فرت محبت کا مطلب بہت پیار، فرت محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کا مطلب ماتھا، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تاہم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اسرت کا مطلب تنگی اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستی، خود ہی پانی کی مشک بھر کر لاتی۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، مطلب اس پر نشان پڑ گئے تھے۔ چکی پیسنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ پرانے زمانے کی جو چکی ہوتی تھی۔ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، خود تو پاس حیا سے عرض حال نہ کر سکیں۔ پاس حیا کا مطلب حیا کا لحاظ کرتے ہوئے، اور عرض حال کا مطلب حالت بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ خود تو پاس حیا سے عرض حال نہ کر سکیں، جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ کنیز مطلب باندیاں، جو نوکرانیاں آئی ہیں ان میں سے ایک مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایثار، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اتنی زیادہ عزیز اور اپنی محبوب بیٹی، سب سے زیادہ بچوں سے انسان کو پیار ہوتا ہے، تو لیکن وہ اپنی ذاتی ضرورت تھی نا، حضرت فاطمہ کی جو ضرورت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی،
تو وہی اپنی ذاتی ضرورت کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی اور فرمایا کہ نہیں، پہلے ان کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد جو ہے میں آپ کی طرف میں وہ توجہ کروں گا۔ اچھا، اب یہ اس کے بعد ہے تواضع۔ تواضع کا مطلب کیا؟ عاجزی، انکساری، کہ کوئی تکبر بالکل نہ ہونا، اپنے آپ کو سادہ سمجھنا، بالکل عام سمجھنا۔ کہتے ہیں گھر کا کام خود کرتے، گھر کپڑوں میں پیوند لگاتے۔ پیوند کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑے کا ٹکڑا، جو کسی جگہ سے کپڑا پھٹ جائے تو اس کی جگہ کپڑے کا ٹکڑا لگا لیا جائے۔ کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دوہ لیتے۔ دودھ دوہنا، دودھ نکالنا۔ دودھ دوہ لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، اس کو سی لیتے۔ گدھے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر نہ تھی۔ گدھے کی سواری، گدھا جو ہے وہ معمولی جانور سمجھا جاتا تھا اونٹ اور گھوڑے کی نسبت، لیکن اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر لیتے تھے، اس کے اندر آپ کو کوئی شرم محسوس نہ ہوتی تھی۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا، مطلب ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ تعظیم کو مطلب عزت کرنا۔ فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ اہل عجم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس وقت کے زمانے میں ایران تھا اور روم تھا، یہ لوگ اجمی لوگ تھے، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، تو یہ بادشاہ سلامت کا ایسے اعزاز کرتے تھے جو ان کی جو ہے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور ان کے لیے ادب سے کھڑے رہتے، ہاتھ باندھے کتنی کتنی دیر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کی تشریف لے جاتے، عیادت کو تشریف لے جاتے۔ مفلسوں اور فقیروں کے پاس کے ہاں جا کر ان کے پاس ان کے ساتھ بیٹھتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا۔ مطلب ایسا نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے کوئی گدے لگے ہوئے ہیں، آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، اور کوئی آدمی باہر سے آنے والا ہوتا تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں فرشتہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ اچھا، اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب کہ سوکھا گوشت کو سکھانا، گوشت سکھا کر اور اس کو استعمال کرنا، یہ ایک ان کا کلچر تھا۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت کو خشک کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، جس طرح پہلے زمانے میں فریزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اب یہ گوشت کو جس آدمی کے پاس نا بہت فراوانی ہو نا، اس کا جب دل چاہا اس نے بکرا ذبح کیا، اس نے گائے ذبح کی اور اس نے جو ہے نا کھا لیا، گھر میں استعمال کر لیا۔ لیکن جس آدمی کے پاس اتنی زیادہ چیزیں نہ ہونا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی گوشت آیا تو اس نے کچھ اس کو محفوظ بھی کر کے رکھ لیا کہ چلو اگلے وقتوں کے لیے کام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مطلب وہ میری ماں تو مالی لحاظ سے ان کے پاس جو ہے وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے کہ جب ان کا دل چاہا انہوں نے بکرا ذبح کر لیا، بلکہ وہ جو ہے وہ گوشت کو سکھا کر اس کو کھا لیا کرتی تھیں۔ مطلب یہ کہ اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں کوئی میرے اندر کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب اپنے بارے میں عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نا لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر اپنی چیزوں کا بیان نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے خام خواہ جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہماری حیثیت ہو بس وہ صحیح ہے، سب کے سامنے ہونی چاہیے، بس ختم بات۔ ہاں، بھرم رکھنا چاہیے، دوسروں کے سامنے ہم نے اپنے احوال بیان نہیں کرنے، ہم نے اپنی ضروریات بیان نہیں کرنی کہ دوسروں کو ایسے محسوس ہو کہ یار یہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، نہیں۔ اور نہ ہی دوسروں کے سامنے اس طرح بیان کرنا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے مالدار آدمی ہیں، جو ہمارے پاس ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد بچوں پر شفقت۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے، معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے، راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے تکبر ختم ہوتا ہے، کہ جو بات بچوں کو سلام کرنے سے۔ ایک دن حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ حضور اقدس خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثنا ثنا، حبشی زبان میں حسنہ کو ثنا کہتے ہیں۔ چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنہ کی بجائے ثنا کہا۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت آزردہ ہوئے۔ آزردہ کا مطلب غمگین۔ جھپٹ میں آ کر مطلب کہ غزوہ کے لڑائی ہوتی ہے جو اتنا زیادہ تلوار تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی زد میں آ کر جو ہے بچوں کا بھی نقصان ہو گیا۔
تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اوپر کتنے مہربان تھے۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کا مطلب پھل کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے زیادہ کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے، اس کو دیتے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، بدوی کا مطلب دیہاتی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر، بعض لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بچوں کو پیار کرنا اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بھی ہماری کو توہین ہو جائے گی، بچے ہمارے اوپر بیٹھیں گے، خام خواہ کی ان کے اندر اکڑ ہوتی ہے۔ تو اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ لطف طبع کہ طبیعت کا لطف، کہ طبیعت کا آپ کے کیسے جو ہے وہ آپ کا مزاج تھا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے ہیں۔ ظرافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزاح، مسکرانے کی باتیں۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پکارا تو فرمایا او دو کان والے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نہایت اطاعت شعار تھے۔ اطاعت شعار کا مطلب فرما بردار، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے کہ حضرت ان کو فرمایا کہ دو کان، اب دو کان تو ہر کسی کے ہوتے ہیں۔ جب دیکھیں مزاح ایسی چیز ہوتی ہے کہ مزاح ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر نا کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات کو آپ ذرا سے ایسے انداز سے بیان کر دیں، ایک عام بات کو، کہ جس سے اگلے بندے کو مسکراہٹ ہو جائے، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے۔ تو اب دیکھیں دو کان تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، حضرت انس کے بھی دو کان ہیں، لیکن ان کو دو کان والے کہا تو اس پہ وہ تھوڑے سے مسکرا پڑے کہ، اور اس میں ایک یہ اشارہ بھی تھا کہ وہ آپ کی باتوں کو اوپر ہر وقت کان لگائے رکھتے تھے کہ آپ جیسے ہی کو حکم دیں فوراً اس کا حکم کے اوپر عمل کریں۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمر تھا۔ وہ کم سن تھے اور ایک ممولہ پال رکھا تھا۔ ممولہ کا مطلب چھوٹی چڑیا، پرندے کی ایک قسم ہے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمر بہت رنج ہوا۔ رنج کا مطلب غم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا ابو عمر تمہارے ممولے نے یہ کیا کیا؟ مطلب تم سے بے وفائی کر دی۔ تو ایسے انداز میں ان سے بات کی کہ وہ بچے جو تھے نا وہ ان کا وہ مسکرانے لگے۔ اب وہ غمگین بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان کو ایسے پیار محبت سے ان سے بات کی کہ وہ مسکرانے لگے۔ تو اب یہ اس طرح کی باتیں وہی شخصیت کر سکتی ہے نا جس کے مزاج کے اندر تھوڑی سی مزاح والی طبیعت، خشک مزاج نہ ہو، ایسے غصے والا مزاج نہ ہو کہ جس طرح بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہر وقت سڑے رہتے ہیں۔ ایسا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو، ارشاد ہوا کہ میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ بات تو صحیح ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اس میں اب دیکھیں وہ انہوں نے یہ کہا، وہ یہ سمجھے کہ اونٹنی کے بچے میں سواری کیسے کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بڑھیا خدمت میں آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے بہشت نصیب ہو۔ بہشت کا مطلب جنت۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں بہشت میں نہیں جائیں گی۔ اس کو بہت دکھ ہوا اور وہ روتی ہوئی واپس چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ اب یہ بھی بڑی وہ مطلب ایک ہی بات وہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی جھوٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، اسی بات کو جو ہے وہ ایک ہی بات کو نا تھوڑے مسکرانے کے انداز میں بیان کر دیا۔ ایک بدوی صحابی، بدوی مطلب دیہاتی صحابی، جن کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا، مطلب ان کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ۔ جب ان کو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ دام کا مطلب قیمت۔ ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے۔ شکم کا مطلب پیٹ، گرانی کا مطلب بھاری پن۔ فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی۔
سہ بار آیا ہے، سہ بارہ کا مطلب تیسری مرتبہ، سہ کا مطلب 3۔ پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے، شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ میدا میں مادہ فاسد، گندا مواد کثرت سے جب موجود تھا، جب پورا تنقیہ ہو گیا تو گرا نہیں جاتی رہی۔ تنقیہ کا مطلب صفائی۔ تو اب اس میں جو ہے وہ شہد سے پیٹ چونکہ کھلتا ہے تو اس لیے بار بار جب ان کو شہد پلایا تو پیٹ کے اندر جو ان کا وہ سارا کچھ ان کا ختم ہو گیا اور پیٹ ان کا ہلکا ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اولاد سے محبت، اولاد سے نہایت محبت تھی۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتی۔ باریاب خدمت کا مطلب کہ اس کو سب سے پہلے خدمت میں خدمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا۔ ایک دفعہ کسی غزوہ میں گئے، اسی اثنا میں، اسی دوران میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دونوں صاحبزادوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئیں، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار لیے، چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا، اور صاحبزادے روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیے اور ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے اندر بھی ایسی ہی سادگی دیکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایسی ہی سادگی دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے تھے، لیکن اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنا مزاج آپ نے اس قدر سادہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گل دستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا۔ وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرخ کپڑے پہنے آئے، کم سینی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے، ضبط کا مطلب برداشت نہ کر سکے، اور ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یا امام حسین رضی اللہ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے، دوش مبارک کندھوں پر۔ کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی کیسا ہے، مطلب سوار تو دیکھو کہ سوار بھی کتنا شاندار ہے، کہ سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں، اور سوار اوپر کون بیٹھے ہیں؟ اتنے شاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے۔ بالآخر کا مطلب آخر کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا، پھر فرمایا حسین میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اکثر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر، ان کا نام ابو العاص تھا، کہ جب بدر میں قید ہو کر آئے تو فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بےتاب ہو گئے، بےتاب کا مطلب بے چین، اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر صحابہ کے نام سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں۔ سب نے بصر و چشم منظور کیا۔ بصر و چشم کا مطلب خوشی سے مطلب اس میں بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر دیتے تو صحابہ کرام کو کیا اعتراض ہوتا۔ آپ نے ان سے پوچھا، اتنی زیادہ مطلب انصاف پسندی، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنے زیادہ انصاف سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزا میں تھیں، نزا کا مطلب روح نکلنا۔ صاحبزادی نے بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے
تو تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی وہ بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو آ رہے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ رونے سے، اور مطلب جو چیخ و پکار کرتے ہیں لوگ فوت ہونے کے وقت، کسی کے وہ نوحے ڈالتے ہیں، اس سے آپ منع فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیا۔ مطلب کہ آنسو کا آنا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں دھاڑے مار مار کے رونا اور وہ بین کرنا، نوحے کرنا، وہ بری بات ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا تھا، آپ دیدہ کا مطلب آنکھوں میں آنسو آ جانا، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ ہمارا یہ ہو گیا سبق۔ اس میں جو چیزیں سمجھانے کی تھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، باقی مزید بھی اگر آپ کو کچھ بات پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔